السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ماہ نور کا مبارک مہینہ، عظمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، پاک و پوتر مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے میں ہر عاشق رسول میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محفل سجاتا ہے، سرکار کے میلاد کی خوشی مناتا ہے اور زیادہ سے زیادہ خوشی کا اظہار کرتا ہے، کیونکہ وہ حضور سے محبت کرتا ہے، حضور سے پیار کرتا ہے۔ اس وجہ سے وہ اپنے گھر کو بھی سجاتا ہے اور جہاں پر وہ رہتا ہے اپنی گلیوں کو بھی سجاتا ہے۔ جب ماہ نور کا مہینہ آتا ہے تو ہر عاشق رسول یہ چاہتا ہے کہ میں ہر گلی کو سجا دوں، میں ہر گلی کو روشنی سے بھر دوں۔ ہر عاشق رسول یہ چاہتا ہے، مگر کچھ بدعقیدے ایسے ہیں کہ جب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عاشق مصطفیٰ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں، تو ان کے پیٹ میں درد ہوتا ہے اور وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور لوگوں سے یہ کہتے ہیں، جو تم میلاد منا رہے ہو، میلاد پر خوشی کا اظہار کر رہے ہو، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل سجا رہے ہو، اس کا ذکر قرآن میں کہاں موجود ہے؟ قرآن سے ثبوت پیش کرو کہ میلاد کا ذکر قرآن میں ہے۔ یہ اعتراض کرتے ہیں گمراہ لوگ، بدعقیدہ لوگ۔ تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی مناتے ہیں، سرکار کی محافلیں سجاتے ہیں اور ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، گلیوں کو سجاتے ہیں، اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے کیا نہیں ہے؟ تو میرے آقا کے دیوانوں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بہت ہی توجہ کے ساتھ میں میری گفتگو کو سنیں، تاکہ اگر کوئی بدعقیدہ اعتراض کرے تو آپ اس کو جواب دے سکیں۔ سب سے پہلے آپ اس کو سمجھیں کہ پروردگار عالم نے اپنے بندوں پر کتنے احسان کیے ہیں۔ پروردگار نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ پروردگار نے 2 آنکھیں عطا کی، 2 کان عطا کیے، 2 ہاتھ عطا کیے، مگر پروردگار نے کبھی احسان نہیں جتلایا۔ زمین کو ہمارے لیے بچھونا بنایا، آسمان کو ہمارے لیے چھت بنایا، مگر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پروردگار نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان پر پروردگار نے احسان جتلایا ہے۔ احسان کبھی نہیں جتلایا۔ بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، اگر ہم پروردگار کی نعمتوں کو شمار کریں گے تو قیامت تو آ سکتی ہے، مگر ہم پروردگار کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ پروردگار نے کبھی احسان نہیں جتلایا، مگر قربان جاؤ، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا، سرکار کی عظمت پر قربان ہو جاؤ، تو پروردگار نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان کیا کہ ان میں انہی میں سے اپنا ایک عظمت والا رسول بھیجا۔ تو پروردگار نے عظمت والا رسول بھیج کر بندوں پر احسان کیا ہے اور پروردگار نے احسان جتلایا ہے۔ تو اب ہر کسی کی یہ رسپانسبلٹی ہے، ہر کسی کی یہ ذمہ داری ہے کہ پروردگار نے جس دن اپنا عظمت والا رسول بھیجا اس دن ہم خوشی کا اظہار کریں، اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کریں، کیونکہ اس نے ہمارے درمیان اپنا عظمت والا رسول بھیجا۔ اب جو اللہ رب العزت کا شکر ادا نہیں کرے گا، آپ مجھے بتاؤ وہ غدار بندہ ہے کیا وفادار بندہ ہے؟ تو ہر عاشق رسول اور سمجھدار لوگ یہی کہیں گے
کہ وہ غدار ہے جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کرے۔ اور میرے آقا کے دیوانوں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر بجا لانے کا حکم ہمیں قرآن نے دیا ہے، جیسا کہ خلاق کائنات قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، کہ تم میرا شکر ادا کرو، میری نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اگر تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ اب ایک اور جگہ پر خلاق کائنات ارشاد فرماتا ہے فَاذْکُرُونِی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا شکر ادا کرو میری ناشکری مت کرو۔ تو یہاں پر پروردگار اپنی نعمت پر شکر بجا لانے کا حکم دے رہا ہے، شکر بجا لانے کا حکم دے رہا ہے۔ اب آپ اس کو سمجھیں کہ اللہ رب العزت کی نعمت کا شکر ادا کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ اس کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں کہ پروردگار تیرا احسان عظیم ہے کہ تو نے ہمیں اس نعمت سے نوازا۔ تو یہ پہلا طریقہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم پروردگار کی نعمت کا خوب تذکرہ کریں، خوب چرچا کریں، جیسا کہ قرآن مقدس میں خلاق کائنات ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ تم اپنے رب کی نعمتوں کا خوب تذکرہ کرو، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ تو میرے بھائیوں، آپ مجھے بتاؤ کیا چرچا 2 لوگوں کے درمیان ہو سکتا ہے؟ کیا چرچا 5 لوگوں کے درمیان ہو سکتا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کا چرچا ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ کی نعمتوں کا چرچا ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ ہم محفلوں کو سجائیں، لوگوں کو اکٹھا کریں، پروگرام کریں، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافل سجائیں، تبھی ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں کا چرچا کر سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے۔ اور تیسرا طریقہ کیا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں پر خوشی کا اظہار کریں، کہ جیسا کہ قرآن مقدس میں خلاق کائنات ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون، یہ سب کچھ اللہ رب العزت کے فضل اور رحمت کے باعث ہے، تو لوگوں کو چاہیے کہ اس پر خوشی منائیں، خوشی کا اظہار کریں۔ یہ سب کچھ اللہ کا فضل اور اللہ رب العزت کی رحمت ہے، تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس پر خوشی کا اظہار کریں، اور خوشی منائیں گے اس سے وہ کہیں زیادہ بہتر ہے جو وہ اپنا مال جمع کرتے ہیں۔ یعنی مال جمع کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا فضل اور رحمت جو تمہارے درمیان میں ہے تم اس پر خوشی کا اظہار کرو۔ میرے آقا کے دیوانوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے پروردگار کی نعمتوں کا چرچا کرنا ہے، پروردگار کی نعمتوں کو خوب یاد کرنا ہے، اس پر پروردگار کے فضل پر، پروردگار کی رحمت پر ہمیں خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بڑی نعمت ہو سکتی ہے؟ کیا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی عظمت والی نعمت ہو سکتی ہے؟ اور یہاں پر جو قرآن مقدس میں آیت ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، یہاں پر محدثین اکرام یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر فضل اور رحمت سے مراد قرآن بھی ہے، اور یہاں پر فضل اور رحمت سے مراد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بھی ہے۔ تو کیا ہم اللہ کی سب سے بڑی نعمت پر، نعمت عظمیٰ پر، نعمت کبریٰ پر خوشی کا اظہار نہ کریں؟ سب سے بڑی نعمت کا ہم تذکرہ نہ کریں؟ سب سے بڑی نعمت کا ہم چرچا نہ کریں؟ حالانکہ قرآن میں پروردگار نے یہ حکم دیا ہے کہ تم اپنے رب کی نعمتوں کا خوب تذکرہ کرو، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب تذکرہ کرو۔
ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ ہمیں جتنی بھی نعمتیں ملی ہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ملی ہیں، اگر سب سے بڑی کوئی نعمت ہے تو وہ مصطفیٰ کی نعمت ہے، اللہ کا فضل ہے مصطفیٰ، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے مصطفیٰ، اور فضل اور رحمت پر اللہ رب العزت نے بندوں کو یہ حکم دیا ہے کہ تم خوشی مناؤ، تو ہمارے نزدیک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے فضل ہیں، اللہ کی رحمت ہیں، اللہ کی نعمت عظمیٰ ہیں، اللہ کی نعمت کبریٰ ہیں۔ اس وجہ سے ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی مناتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، گلیوں کو سجاتے ہیں، اور اللہ کی سب سے بڑی نعمت کا خوب تذکرہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نعمت کا خوب چرچا کرتے ہیں۔ جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کو حرام بتاتا ہے، اس کو بدعت کہتا ہے، اس کو ناجائز کہتا ہے، تو وہ قرآن میں جو بتایا گیا ہے اس کو انکار کر دے، اور اگر اس کو انکار نہیں کرتا ہے تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفلیں آج ہی سے سجانا شروع کر دے، اور مصطفیٰ کے میلاد کی خوشی منانا آج ہی سے شروع کر دے۔ اگر میلاد کی خوشی منائے گا تبھی جنت میں جائے گا، کیونکہ میلاد پر خوشی کا اظہار کرنا یہ واجب ہے۔ واجب میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ فقط میں اس کو جائز نہیں سمجھتا ہوں، بلکہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میلاد کی خوشی منانا